السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ داعیانہ کردار کے آداب کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ ایک داعی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں کسی بھی شخص کو دعوت دیتا ہو، اس کا طریقہ، اس کا مزاج، اس کا چال ڈھنگ، اس کا طر امتیاز کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اسی کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ آج کے درس کا انشاءاللہ یہ پہلا پارٹ ہوگا، دوسرے درس میں انشاءاللہ مزید باتیں بھی رکھی جائیں گی۔ تو داعیانہ کردار کے حوالے سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس منصب کا انسان کو جانشیں بنایا ہے اس کا شعور پیدا کرے۔ لہذا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے امام ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ ہمارے جانب بھیجے گئے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہی میں ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، دنیا کے اندر کامیابی بھی پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشی کا ہم شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشی بنایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے بعد اب ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے تئیں اپنے آپ کی بھی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے، اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کی بھی اصلاح کرے، مسلم معاشرے کے تمام افراد اور کفار و مشرکین کے بھی معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر اصلاح کا کام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو چن لیا، هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو چن لیا ہے، اور رب العالمین نے تمہارے دین کے اندر کچھ بھی تنگی، کچھ بھی مشکل وغیرہ نہیں رکھا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو رب العالمین نے تم پر جس دین کو لاگو کر دیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپناؤ۔ پھر رب العالمین نے بیان فرمایا، دیکھو لیکون الرسول شہیدنا علیکم، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں اور تم کائنات کے تمام افراد پر گواہ ہو، تمام لوگوں پر گواہ ہو۔ لہذا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رہتے ہوئے تمہیں وہ کام کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دنیا کے اندر پیش کیا ہے، اس دین کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم لوگوں پر گواہ ہو، کائنات کے ہر فرد پر تم گواہ ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں تم گواہی دینے والے ہو کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا، دنیا کے اندر لوگوں کو موت دینے کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا، ہر عمل کا حساب لے گا، تم سب کے سب گواہ ہو۔ پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اس امت پر رب العالمین نے گواہی لازم کر دی ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے کوئی مقام نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو اللہ رب العالمین کے یہاں اس وقت تک جب تک کہ تم قائم نہ کر لو تورات کو اور انجیل کو۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ اپنے منصب کے جانشیں کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ تو لہذا شعور پیدا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دین کو بھی قائم کرنا ہے۔ ایسا نہیں آپ کا مقصد ہونا چاہیے دین کو قائم کرنا، آپ کا مقصد فائدہ اٹھانا نہیں، آپ کا مقصد پاپولر ہونا نہیں، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین کو قائم کرنا ہے، کام بنانا نہیں ہے بلکہ دین کو قائم کرنا ہے۔ آپ کا مقصد دین کو قائم کرنا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کا مقصد تھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین
ما وصى به نوح والذي اوحينا اليكم ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اس بات کی وصیت کر دی تھی کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب بھی اور حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب بھی کہ تم سب دین کو قائم کرو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس پر بھی دین کو قائم کیا، اپنے گھر میں بھی دین کو قائم کیا، سماج اور معاشرے میں بھی دین کو قائم کیا، بلکہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے اس قدر بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قدرت دی کہ انہوں نے دین کا ایک باقاعدہ اسٹیٹ قائم کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں مکہ، مدینہ، طائف، یہ 3 ایسے علاقے ہو گئے جس کے اندر مکمل دین قائم ہو گیا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا۔ دین کے بارے میں آدمی کو اس بات کی خواہش رہنی چاہیے کہ میں دین کو قائم کرنے والا بنوں گا۔ لہذا صحابہ کرام نے کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی، رب العالمین نے اس کوشش کا پھل دیا، دین کو قائم کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر آدمی کرنا۔ لہذا اگر آدمی کہے گا کہ میں لوگوں کی اصلاح چاہتا ہوں، میں دین کو قائم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے منصب کا شعور رکھتا ہوں، لیکن وہ بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، تو لہذا اس کے شعور کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا آپ کو بھلائی کا حکم دینا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا آسان ہے، لیکن برائی سے روکنا آسان نہیں ہے، برائی سے روکنا مشکل ہے۔ لہذا آپ کو دونوں کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے آپ کو روکنا بھی ہے۔ برائی سے روکنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو مارا جاتا تھا، پریشانیاں انہیں دی جاتی تھی، تکالیف دیے جاتے تھے، بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا گیا، بعض بڑے بڑے کردار ادا کرنے والے، دعوت کے میدان میں بڑے بڑے کردار ادا کرنے والے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا، لہذا آروں کے درمیان انہیں رکھ کر کے چیر دیا گیا۔ تو ایسا بہت سا کام ہوا ہے، تو آپ کو ہر حال میں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، برائی سے ہر حال میں آپ کو روکنا ہے۔ اگر آپ کریں گے تو رب العالمین آپ کو خیر امت ہونے کا شرف بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو تم، لیکن کب ہوگے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، تم اس وقت خیر امت ہوگے جب تم بھلائی کا حکم دے گے، برائی سے روکو گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تم اللہ رب العالمین پر ایمان بھی رکھو گے، تبھی تم خیر امت کے لقب سے ملقب ہو سکتے ہو، تبھی تمہارے اندر خیر امت ہونے کی تمہارے اندر لیاقت پیدا ہوگی، صلاحیت پیدا ہوگی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ داعیانہ طلب بھی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں آدمی ایک بار بول دیا چل بھائی نماز پڑھ لے، وہ بولا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب دل کے اندر کسی قسم کا کوئی تڑپ نہیں، ارے یہ ماننے والے نہیں ہیں، چھوڑو ان کو، کیا بول کے کیا فائدہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا اپنے اندر تڑپ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس بات کا احساس ہو جاتا تھا کہ ابو جہل میری بات کو ماننے والا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس قدر تڑپ تھی کہ ابو جہل بلاتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نئی بات آئی ہے، کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بٹھاتے اور باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اس کو سناتے، اسی بارے میں تو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو سورہ عبس وتولی کی آیتوں کو نازل فرمایا، اسی وقت تو نازل فرمایا جب ابو جہل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ العالمین کا ذکر کر رہے تھے۔ لہذا داعیانہ طلب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس قدر طلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داعیانہ طلب اس قدر تھا، لہذا اپنے اندر بھی داعیانہ طلب اس قدر پیدا کیجئے۔ آپ کے بھائی کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، بار بار اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کے ماں باپ کی، بھائی بہن کی، اور سماج اور معاشرے کے افراد کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی۔ آج میں یہ گارنٹی دیتا ہوں، آج اگر ہمارے اندر ابھی جتنے لوگ ہیں، اتنے ہی لوگوں کے اندر، تقریباً میرے خیال سے 20-25 لوگ ہیں شاید، اتنے ہی لوگوں کے اندر دین کا طلب صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے، اور ہر آدمی اپنے گھر سے کام شروع کر دے، اپنے اڑوس پڑوس کے کام سے شروع کر دے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے جو 23 سال کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل دیا تھا، اس سے پہلے ہی انشاءاللہ
آپ کو صرف 23 مہینے میں بھی مکمل فلم انشاءاللہ پھل مل جائے گا. تو لہذا داعیانہ طلب اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے اندر دیکھیے کس قدر دعوتی طلب تھی. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے رب العالمین میں نے اپنے قوم کو دعوت کی جانب بلایا. اللہ رب العالمین تیرے جانب میں نے بلایا، رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اے اللہ تعالیٰ میں نے بلند آواز سے انہیں بلایا، میں نے اعلان کر کے انہیں بلایا، چپ کے بلایا، اکیلے بلایا، فردن ہر طریقے سے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے. آپ کو بھی وہی داعیانہ طلب اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لہذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اندر داعیانہ طلب پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو لہذا داعیانہ طلب اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. نمبر 5 رضائے الہی کے لیے کام کرنا ہے. جو کچھ بھی آپ کام کریں، کسی بھی آدمی کو آپ بھلائی کا حکم دے رہے ہوں، برائی سے روک رہے ہوں، کسی بھی آدمی کو اللہ کی جانب آپ بلا رہے ہوں، شرک سے روک رہے ہوں، بدعت سے روک رہے ہوں، تو رضامندی صرف رب العالمین کی رضامندی مطلوب آپ کی ہونی چاہیے. آپ کی قوم کے بڑے لیڈر خوش ہو رہے ہوں اس بات سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. لہذا آپ کا چرچا ہوگا پوری دنیا کے اندر، آپ کا چرچا ہوگا ملک میں، صوبہ میں، جمعیت و جماعت میں، اس کا کوئی آپ خیال مت کیجیے. بس صرف رب العالمین کی رضامندی کے لیے، صرف رب العالمین کی رضامندی کے لیے. آپ کو پیسے دیے جائیں گے اس بات کی بھی کوئی خواہش مت کیجیے، کوئی لالچ مت کیجیے. صرف رضامندی رب العالمین کی طلب کیجیے، رب العالمین کی رضا چاہیے. لہذا اگر یہ طلب لے کر کے آدمی کام کرے گا اور صرف رب العالمین کی رضا کے لیے، تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. صرف رب العالمین کی رضا کے لیے آدمی کو کام کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات کے اندر بیان فرمایا. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے جس عمل کے اندر رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک اس کے اندر خلط ملط کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان فرمایا، جس کام کو اللہ رب العالمین کی خاطر آدمی کر رہا ہے، اس کام کے اندر اگر کچھ بھی غیر کا کوئی شراکت داری پایا جائے تو رب العالمین اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے اسی شخص کے لیے جس شخص کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور قیامت کے دن رب العالمین ریاکار لوگوں سے کہے گا، بلاؤ ان لوگوں کو جن لوگوں کی خاطر تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، انہی لوگوں کے پاس نیکی لے لو، انہی لوگوں کے پاس جنت لے لو، ہمارے پاس تو تمہارے لیے جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو لہذا صرف رب العالمین کی رضامندی کے لیے کیجئے. اور دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں لیکن صرف اور صرف رب العالمین کی رضامندی کے لیے نہیں، دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. لہذا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ذریعے ہی جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے 3 افراد کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. ایک وہ انسان جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب لوگوں کو بلایا کرتا تھا، اپنے علم کو لوگوں کے درمیان پھیلایا کرتا تھا، بہت بڑا عالم تھا. لہذا رب العالمین اس انسان کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. سب سے پہلے ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے. دوسرا وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کر رہا تھا لیکن رضامندی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا والوں کے لیے. اور اسی طریقے سے وہ دولت مند جو بہت بے تحاشا خرچہ کرتا تھا، بے تحاشا صدقہ خیرات کرتا تھا، لیکن انہی 3 لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اس لیے اپنے اس دعوتی میدان میں ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کیا ہے، رضامندی، اللہ رب العالمین کی رضامندی اپنے اندر مطلوب رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے، کامل بصیرت بھی رہنا چاہیے. آدمی تو لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ نماز ایسا پڑھو، روزہ ایسا رکھنا چاہیے، زکوٰۃ ایسے دینا چاہیے، وضو ایسے کرنا چاہیے، کپڑے ایسے پہننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو بھی عمل بتلا رہا ہے، اور خود آدمی کو ہی علم نہیں ہے، خود آدمی کو بھی اس کے بارے میں صحیح سمجھ نہیں ہے. تو لہذا ایسے لوگوں کا فائدہ اچھا نہیں رہتا، بلکہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں زیادہ نقصان پھیلتا ہے، زیادہ پریشانیاں بڑھتی ہیں. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو فتوے دیں گے، لوگوں سے فتوے پر طلب کریں گے، لوگ ان کو فتوے دیں گے، اور پھر کیا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، ہے نا. اس لیے کیا ہے، کامل بصیرت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اور میرے اتباع کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کامل بصیرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور میں تو مشرک نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ تمام ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. تو لہذا رب العالمین نے گویا اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آدمی اسی وقت
لوگوں کو اللہ کی جانب بلا سکتا ہے جب اس آدمی کو کامل بصیرت ہو، جب اس آدمی کو بہترین علم ہو. ایسا نہیں کہ آدھا ادھورا علم حاصل کر لیا. نیم ملا خطر ایمان کہا جاتا ہے. نیم ملا خطر ایمان اور نیم حکیم خطر جان. لہذا جو آدمی صحیح طریقے سے علم نہیں رکھتا وہ آدمی ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اور جو آدمی صحیح طریقے سے ڈاکٹری کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا، دوا وغیرہ کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا، لوگوں کو دوائیں دیتا ہے، وہ آدمی جان لیوا بن جاتا ہے. تو اس لیے کیا ہے، کامل بصیرت ہر حال میں ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے صرف رب العالمین کے دین کی جانب ہی لوگوں کو بلانا ہے، کسی اور چیز کی جانب نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو کوئی شخص اللہ رب العالمین کے دین سے روگردانی کرے، یا یہ بات یاد رکھے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائے گا. اور ساتویں چیز کیا ہے، آدمی تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، لیکن اپنے بارے میں توجہ نہیں دے رہا ہے، تو وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے. اپنے نفس کو ہمیشہ مقدم رکھیے، ہمیشہ مقدم رکھے. یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں، آپ سے پہلے میں خود کو یہ بات کہہ رہا ہوں، خود کو میں یہ بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم رکھنا ضروری ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے. شعیب علیہ السلام لوگوں کو حکم دیتے تھے، دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو. پھر بیان کرتے تھے پھر بیان کرتے ہیں وما اخالفکم الی ما انہاکم عنہ. دیکھو میں جن چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں، جن برائیوں سے تمہیں منع کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے میں خود ہی ان برائیوں میں پڑ جاؤں، ہے نا. کچھ لوگ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی سود سے کسی کو روکتا ہے، بھائی اس کے پاس سود مت لے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میں وہ سود لے لوں، ہے نا. آدمی کا یہ مقصد ہوتا ہے میں وہ سود لے لوں. آدمی دوسروں کو تو برائی سے روک رہا ہے لیکن خود اس برائی میں انوالو ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے نفس کو مقدم رکھنا ہے. اپنے نفس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود تم کرتے نہیں؟ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بڑی بھاری بات ہے جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہوں. لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی بھاری بات قرار دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی قینچیوں سے ان کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی جانب دعوت دیا کرتے تھے، برائی سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. لہذا اس لیے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو مقدم کیجئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے پہلے سب سے پہلے خود عمل کیے اور اللہ کی توحید کو جانا، پہچانا، اس پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی جانب دعوت دی. تو لہذا داعیانہ کردار کے آداب کے حوالے سے میں نے 7 باتیں آج کے درس میں بیان کی. سب سے پہلے کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، لہذا آپ کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے اپنے منصب کے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے، دین کو قائم کرنے کا ارادہ رکھنا چاہیے اسی طریقے سے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ، ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کا مقصد تھا. اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے اور اپنے منصب کا جب آپ نے اندر احساس پیدا کر لیا آپ نے، تو آپ کو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے، اپنے اندر داعیانہ طلب پیدا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کسی آدمی کو آپ نے ایک مرتبہ روکا اور وہ عمل کرنے نہیں چھوڑا تو لہذا آپ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ اپنے اندر داعیانہ طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داعیانہ طلب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے گرچہ وہ نہیں مانتے تھے. اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں دعوت کا، محض اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کرنا ہے، نہ دنیا کے اندر کمائی کرنے کے لیے اور نہ ہی دنیا کے اندر شہرت پانے کے لیے اور نہ ہی کسی اور مقصد سے، بلکہ صرف رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے. اور نمبر 6، کامل بصیرت بھی رہنا چاہیے، بہترین علم رہنا چاہیے، گہرائی کے ساتھ ایک ہی بات کا حکم دے رہے ہوں اسی بات کا آپ کو بہترین طریقے سے علم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پورے دین کا علم ہونے کے بعد ہی ہم لوگوں کو حکم دیں گے تبھی ایسا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ کسی ایک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. جیسے آپ کو نماز پڑھنے کے بارے میں معلوم ہے کہ نماز ایسے اور ایسے پڑھا جاتا ہے، نماز ایسا پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یہی نماز کا طریقہ صحیح ہے. تو لہذا آپ کو ایک چیز کا علم ہو گیا، آپ اس کے بارے میں لوگوں کو حکم دیجئے. جس ایک ہی بات کے بارے میں، بلغوا عنی ولو آیا، دین کا کوئی ایک ہی علم آپ کے پاس ہے، ایک ہی بات کا علم صحیح طریقے سے ہے، لہذا آپ لوگوں کو پہنچائیے. تو کامل بصیرت ہونی چاہیے
جس چیز کے بارے میں بھی آپ بیان کر رہے ہوں کامل بصیرت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز، اپنے نفس کو سب سے پہلے مقدم کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی جب انگلی اٹھاتا ہے کسی آدمی پر تو 3 انگلیاں اس کے جانب ہوتی ہیں، تو لہذا آدمی 1 انگلی اٹھاتا ہے لیکن 3 انگلیاں اس کی جانب ہیں، تو لوگ یہ بات کہتے ہیں، لہذا اپنے نفس کو سب سے پہلے مقدم کیجئے، اسی طریقے سے جس طریقے سے شعیب علیہ السلام نے مقدم کیا، خود اللہ کے نبی نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے نفس کو سب سے پہلے مقدم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو سب سے پہلے مجھے بھی اپنے نفس کو مقدم کرنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، اور ہم سب کو داعیانہ کردار کے ان تمام آداب کا لحاظ رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کی سرخری عنایت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔